अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं PTI मेंबरनि जे इस्तीफ़ाउनि जे हवाले सां। 124 मेंबर PTI जा असेंबली मां आउट थी विया आहिनि। वाज़ रहे त इलेक्शन कमीशन 81 मेंबरनि खे डी नोटिफाई पिणु करे छॾियो आहे, जॾहिं त स्पीकर क़ौमी असेंबली पारां 4 मरहलनि में मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं वयूं। पहिरीं 10, पोइ 35, वरी 35, वरी ॿीहर 45 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं। अहिड़ी तरह टोटल जेको आहे सो 124 मेंबर क़ौमी असेंबली मां आउट थी विया आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा KPK ऐं पंजाब असेंबलियूं डिज़ॉल्व थियण खां पोइ क़ौमी असेंबली मां PTI मेंबरनि जे डी नोटिफाई थियण खां पोइ PTI पारां इन मामले ते यू टर्न वरितो वियो आहे। PTI जा आमिर डोगर 45 इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर न करण जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन वटि पहुची वियो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं मोहसिन नक़वी जी पंजाब जे निगरान वज़ीर आला जी मुक़ररी जे हवाले सां, जंहिंखे PTI पारां रिजीम चेंज जो हिसो करार ॾिनो वियो आहे। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त मोहसिन नक़वी जी मुक़ररी ख़िलाफ़ हू न रुॻो सुप्रीम कोर्ट वेंदा पर सॼे मुल्क में एहतजाज पिणु कंदा। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त उन हवाले सां रोडनि ते ईंदा। इमरान ख़ान इहो बि इल्ज़ाम हयो आहे त मोहसिन नक़वी जो जेको एजेंडा आहे उहो PTI खे भित सां लॻाइण जे हवाले सां आहे। ब्यूरोक्रेसी में अहिड़ा माण्हू भर्ती कया वेंदा जेके PTI खे भित सां लॻाइण में अहम किरदारु अदा कनि। वाज़ रहे त इन हवाले सां मोहसिन नक़वी पारां जेके इमरान ख़ान जा जेके इल्ज़ाम आहिनि उन हवाले सां ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली पिणु कई वई आहे। IG पंजाब, CCPO लाहौर ऐं चीफ सेक्रेटरी जूं बदिलियूं पिणु थियूं आहिनि। हुकूमत ते इन हवाले सां इमरान ख़ान केतिरो प्रेशर विझी सघियो आहे त 3 महीननि अंदरि KPK ऐं पंजाब असेंबली में पंजाब में चूंडूं कराई वञनि। इन हवाले सां हुकूमत जो अञा ताईं को वाज़े प्लान पिणु साम्हूं न अची सघियो आहे, जॾहिं त इमरान ख़ान जो चवणु आहे त 90 ॾींहंनि अंदरि आइनी तौरु हुकूमत जो फ़र्ज़ु आहे त उहो चूंडूं कराइनि। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका PTI जो शुक्रिया। मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ आफ्ताब साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आफ्ताब साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब, शुरुआत आज मैं आपसे करूंगी प्रोग्राम की। PTI के 124 जो मेंबरान हैं वो असेंबली से आउट हो चुके हैं और 81 मेंबरान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई भी किया गया है। क्या कहेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया सबीन कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बात करने का मौका दिया और सिद्दीकुल फारूक साहब को मेरा सलाम। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पहले ये कहते थे कि जी आप KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दें, हम इलेक्शन में चले जाएंगे। फिर कभी ये कहते रहे कि जी आप आए, असेंबली में आए, बैठे, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, समझे ना। अच्छा, अब जब उसके बाद स्पीकर साहब कहते थे कि इंडिविजुअली हमारे पास आए और हमें बताएं कि जी मैंने विलिंगली रेजिग्नेशन दिया है या मुझसे जबरदस्ती लिया गया है। और फिर अचानक जब खान साहब ने फैसला किया कि जी हमने वापस जाना है क्योंकि आगे कुछ मामला ऐसे हैं इलेक्शन के दिनों में, जब जनरल इलेक्शन हो या कोई और इलेक्शन का हो, तो उसमें ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर कुछ फैसले करती है। तो हमने जब ये फैसला किया कि हमने वापस जाना है तो फिर वो सारी बातचीत, वो सारा कानून, वो सारा फलसफा जो है वो एक तरफ रह गया और उन्होंने पहले 35 कि जी ये ज्यादा बोलते हैं, इनको पे इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली है और फौरन आधे घंटे के अंदर डी नोटिफाई कर दिया। फिर दूसरे 35 किए, फिर डी नोटिफाई कर दिया। और अब जब हमारे लोग जाते हैं असेंबली के अंदर, खड़े होकर दरवाजे बंद कर गए, 3-3, 4-4 दिन के लिए असेंबलियां बंद कर दी जाती हैं, सारा कारोबार बंद हो गया। बैंक जो है वहां से खत्म होकर वो माल रोड पे चला गया, अपने ब्लू एरिया चला गया, किधर चला गया है। तो मुझे समझ नहीं आती ये करना क्या चाहते हैं। अगर ये बाकी सियासी और जमहूरी लोग हैं तो कम से कम अपनी बात पर तो कायम रहें, लेकिन क्योंकि इन्होंने 70-75 साल इस कौम को बेवकूफ ही बनाया है तो आगे भी बना रहे हैं। ना इलेक्शन फेयर करते हैं, ना कराते हैं, कुछ भी नहीं। आफ्ताब तो साहब, मुझे ये बताएं कि PTI ने यू टर्न क्यों लिया, क्यों असेंबली में वापस आने का फैसला, ऐसे क्या हालात पैदा हो गए? देखिए, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यू टर्न तो नहीं है। यू टर्न तो उस वक्त होता कि जी जब हमारे यहाँ स्थिति इन्होंने पहले दिन मंजूर कर ली होते हैं इकट्ठे सारे, और हम कहते थे नहीं आप ये ना करें, तो पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन इन्होंने टालते रहे, करते रहे। और जब खुद ही कहा कि हमारे पास आओ, जब हम जाना चाहते हैं तो बोलते नहीं, ये खुद अपने फैसले से यू टर्न कर गए। और दूसरा ये कि देखिए, बात ये है कि हर चीज की एक चाल होती है, सियासत के अंदर भी टाइमिंग होता है, जो हर चीज होती है। अब हम कैसे छोड़ दें कि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर की तरह इनके साथ बैठे और मामला वो खुद ही तय करके क्या राजा रियाज साहब मशवरा हो गया है।
کیونکہ راجہ ریاض خود کہہ رہے ہیں میں تو نیکسٹ الیکشن جو ہے نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا. آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہو. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا آفتاب صاحب کا کہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا, کچھ حالات ایسے ہو گئے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں, تو حکومت نے یو ٹرن لے لیا. حکومت کا جو پہلے موقف تھا اس سے ہٹ کر تمام جو ممبران ہیں ان کے وقفے کے ساتھ استعفے منظور کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبین میمن بیٹا بہت شکریہ. میں نے گفتگو سنی اور بہت غور سے سنی, اور سنی بھی کس کی؟ آفتاب جہانگیر صاحب. جی کیا بات ہے کہ جب جناب پہلے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے تو ادھر اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں, اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے واپس جانا ہے, تو یہ یو ٹرن نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ یو ٹرن نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ تو کہتے تھے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں, بات ہی نہیں کرتے. پھر فرمایا الفاظ ان کے چال ہوتی ہے ہر چیز کی. تو یہ جو ہم نے موقف اختیار, یہ ایک چال ہے, یعنی چال چلیں آپ, یہ آپ کا حق ہے. کوئی موقف اختیار کریں آپ کا حق ہے. یو ٹرن لینا آپ کا حق ہے, اور حکومت کا حق چال چلنا نہیں ہے. تو آپ کا اگر چال چلنا حق ہے تو پھر حکومت کا بھی حق ہے. تو ہم نے بھی چال چلی حضور. آپ کی منتیں ترلے جب کر رہے تھے اس وقت آپ نہیں آتے تھے. آپ کہتے ہیں حالات بدل گئے تو خان صاحب نے واپس جانے کا فیصلہ کیا. ہم کہتے ہیں حالات بدل گئے, ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ جاؤ بھائی استعفے تمہارے منظور ہیں. ابھی باقی بھی کچھ منظور ہوں گے انشاءاللہ. صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کس موڈ میں ہے؟ کے پی کے اور پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے 90 روز کا جو ہے آئینی ٹائم ہوتا ہے, اور یہی مطالبہ پی ٹی آئی کا ہے, لیکن ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نئی مردم شماری کے نتائج تک انتخابات نہ کرانے پر بھی غور کر سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ جی سبین, ہر وہ طریقہ جس کی آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اب آپ کو یاد دلاؤں کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگلے انتخابات مردم شماری کرانے کے بعد کرائے جائیں, اور اسی طرح سے پھر حلقہ بندیاں بھی ہیں, ان میں بھی ٹائم لگ سکتا ہے. اب اس عرصے میں اگر الیکشن کمیشن اپنا مردم شماری شروع کرتا ہے, اس کو کتنا وقت لگے گا؟ آئین میں 6 مہینے, کم از کم 6 مہینے کی توسیع یا انگریزی میں ایکسٹینشن کی جی گنجائش تو ہے. ملک کے حالات جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا, اور بقول شوکت ترین کے مشکل ترین شرائط ہمیں ماننا پڑی, تو مشکل ترین شرائط انہوں نے مانی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے گلے پڑا, اور اس وجہ سے پڑا کہ ساری پی ڈی ایم بیٹھی پیپلز پارٹی سمیت کہ اگر ہم نے اس وقت عدم اعتماد نہ کیا تو ملک جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا. اور پھر شیخ رشید نے بھی, جو ان کے وزیر داخلہ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ہماری حکومت نے معیشت میں بارودی سرنگیں لگا دی ہیں, ذرا ٹھیک کر کے دکھاؤ. تو یہ ساری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں, بین الاقوامی حالات دیکھیں, پوری دنیا میں مندی چل رہی ہے, کاروبار برباد ہو گئے ہیں, مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے. اگر یورپ میں اور ان ملکوں میں چلے جائیں, حتیٰ کہ خلیجی ملکوں میں چلے جائیں, بجلی اور پیٹرول 3 گنا مہنگا ہو گیا. ان کے ہاں بھی گیس 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہے, سمندر پار پاکستانی, وہ ان کا خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ پاکستان میں اب جو پہلے پیسے بھیج رہے تھے وہ نہیں بھیج پا رہے. یہ ساری چیزیں مل کے پاکستان کی معیشت پر بھی انہوں نے بہت برا اثر ڈالا. تو اس کو سنبھالنے کے لیے ظاہر ہے ابھی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, اور پھر فیصلہ ہو گیا ہے, پھر اس کا اثر ہوگا, ملک بھر میں ہوگا, ہر ایک فرد پر ہوگا. ہمیں ٹیکس بھی بڑھانے ہیں, ہمیں چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں, تاکہ ہم اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ ہو جائیں, اس سے بچانے, کیونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے. تو اس ساری چیز کو عمران خان نے تو 45 مہینے حکومت کی. میں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے, اس میں وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں 3.5 سال میں پاگل ہو گیا. میں تو پاگل ہو گیا. بھائی اگر آپ 3.5 سال میں پاگل ہو گئے تھے تو آپ دوبارہ پاگل کیوں بننا چاہتے ہیں؟ وہ سنائیے گا ضرور.
اپنے پروگرام. جی بالکل. میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس صورتحال میں ہمیں اگر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اسمبلی کی مدت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے تو ہم کریں گے. اچھا صدیق الفاروق صاحب، اب نئی مردم شماری 1 فروری سے شروع ہوگی، 31 مارچ تک ہوگی اور اپریل تک نتائج آ سکتے ہیں، آئیں گے. اس حوالے سے جو بات ابھی آپ نے کی ہے، کیا حکومت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے؟ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی کہ ہمیں عدالت سے رجوع کر کے اس کی اجازت لینے پڑی تو ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں. یہ بھی مطلب ہے مناسب راستہ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہی انہیں یہ اپنا سمجھ آئی کہ توسیع کی طرف جائے گی حکومت تو یہ پی ٹی آئی والے پہنچ جائیں گے عدالت. پی ٹی آئی والوں نے تو ویسے ہی عدالت میں جانے کا محسن نقوی کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ رجیم چینج کا ایک حصہ ہے، اور ملک گیر احتجاج کا بھی انہوں نے کہا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، ملک گیر احتجاج وہ کر لیں. آج انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا احتجاج ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی پی ٹی آئی کی ایک معزز رکن ہے قومی اسمبلی کی، شاندانہ گلزار، جی تو انہوں نے بات کی. یہ پی ٹی وی کا انگریزی کا پروگرام تھا، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ کوئی آپ آئین کا آرٹیکل یا آئین کی کوئی کلاس بتائیں جس کی خلاف ورزی کی گئی ہو محسن نقوی کے تقرر. محسن نقوی کو تو انہوں نے شیعہ سنی کا مسئلہ بھی بنانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے. وہ تو اس حد تک یہ کارڈ کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتے. یعنی ان کی کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اخلاق نہیں، آئین نہیں، کچھ نہیں. وہ سمجھتے ہیں عمران خان جو ہے وہ آئین بھی ہے، قانون بھی ہے. وہ یو ٹرن لے تب بھی ٹھیک ہے، وہ کھڑا رہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے چوک میں کھڑے ہو کے تب بھی ٹھیک ہے، وہ جھوٹ بولے تب بھی ٹھیک ہے، وہ شوکت خانم کے 2 ارب روپے کھا جائے اس کے حساب نہ دے تب بھی ٹھیک ہے. یار پھر آپ کو مبارک ہو، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چلیں. صدیق الفاروق صاحب، پھر اپوزیشن بھی عدالت میں جائے گی، حکومت نے بھی عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتشار یا استناؤ کا فیصلہ عدالت میں ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ آئینی تقاضوں کو پورا کیا جائے؟ آئینی تقاضے کے اگر ہم خلاف گئے تو پھر عدالت فیصلہ دے، لیکن اگر آئین کے مطابق نہیں، آئین سے ماوراء کوئی فیصلہ چاہتی ہے پی ٹی آئی، جس طرح محسن نقوی صاحب کا تقرر ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے، وہ آئین کے مطابق ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اسی وقت ان کی پیٹیشن کو مسترد کر دینا چاہیے کہ ہم آئین کے خلاف آپ کی بات کیسے سن سکتے ہیں. اس کو لٹکانا نہیں چاہیے، اور نہ کوئی عدالت آئین آج خود لکھنے کی کوشش کرے، اپنے طرف سے کوئی کلاس اس میں ڈالنے کی کوشش کرے. جو پارلیمنٹ کا ہے وہ پارلیمنٹ کا، جو آئین بنا ہوا ہے. عدالت نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا. صدیق الفاروق صاحب، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے جو انتخابات ہیں اس میں مردم شماری کا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ ٹائم پیریڈ اس میں گین ہو جاتا ہے، اس کے بعد ویسے ہی جنرل الیکشن کا ٹائم جو ہے وہ ہو جائے گا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اس موڈ میں ہے کہ ایک ساتھ ہی جو ہے ملک میں جنرل الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا جائے؟ سبین، میں نے عرض کیا نا کہ اگر آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے سارے ہی الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اس صورت میں یہ ہوگا کہ ڈیلیمیٹیشن بھی ہو جائے گی، مردم شماری بھی ہو جائے گی. کسی کو کوئی اعتراض اس لحاظ سے نہیں رہے گا کہ کوئی ووٹر باقی رہ گیا ہے، کسی علاقے میں جو ہے وہ ووٹر گنے نہیں گئے، یا ووٹرز کو جو ہے وہ ان کی لسٹیں نہیں بنی. یہ سارے اعتراضات دور ہو جائیں گے. باقی پھر اگر وہاں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، یہ صوبوں کے الیکشن بھی سارے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو میرے نزدیک یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا. صدیق الفاروق صاحب، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کل یہ بھی الزام لگایا کہ محسن نقوی کی جو مقرری نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر کی گئی ہے، پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو دیوار سے لگانے کی سازش ہے. یہ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیوروکریسی میں ایسے لوگوں کو اپائنٹ کریں گے
جو پی ٹی آئی کو کچلنے میں اہم کردار ادا کریں گے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آئی جی پنجاب کی عامر ذوالفقار کو تبدیل کر دیا گیا, یا سی سی پی او لاہور کے حوالے سے, چیف سیکرٹری پنجاب کے حوالے سے, تو خان صاحب کے بیانیے کو یا ان کے الزام کو, ایلیگیشن کو کتنی تقویت ملتی ہے اس بات سے؟ دیکھیے, ان کے الزام کی بال برابر بھی حیثیت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک نام دیا تھا, ہم نے بھی ایک نام دیا, اس پر اتفاق گویا دونوں لسٹوں میں تھا, اور اس کینڈیڈیٹ کا یا اس نام وہ نام تھا ناصر محمود کھوسا صاحب کا. انہوں نے معذرت کر لی, ورنہ ان کی طرف سے ہماری طرف سے ناصر محمود کھوسا صاحب بن جاتے چیف منسٹر. ہماری اگر نیت خراب ہوتی تو ہم ناصر محمود کھوسا کا نام ہی نہ دیتے. تو اس کے بعد مجھے بیوروکریسی میں تبادلوں کے حوالے سے بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. میں عرض کر رہا ہوں, اس کے بعد انہوں نے جس طرح کے اپنی لسٹ میں نام دیے, کوئی سرونگ آدمی ہے, کوئی کس طرح کا ہے, تو ہم نے بھی کچھ نام دے دیے. ان میں سے یہ کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہے نا, محسن نقوی غیر سیاسی آدمی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے. اب نیا ایک اور دشمن نکل آیا. پہلے سارا الزام جو تھا وہ سابق آرمی چیف پہ تھا, چیف آف آرمی سٹاف پر تھے, اور کچھ اور ایک دو جنرلز تھے. اب انہوں نے جناب جو ان کو پسند نہیں ہوگا اس کو وہ اسی کھاتے میں ڈالیں گے کہ یہ میرا دشمن ہے. تو عمران خان, میں نے ابھی بتایا ہے, میں آفتاب جہانگیر صاحب کے اس پہ ریمارکس کا جواب دے رہا تھا کہ ان کا کوئی موقف نہیں ہے, ان کا کوئی اصول نہیں ہے, ان کا کوئی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے. یہ صرف معدے سے سوچتے ہیں, یہ دماغ سے نہیں سوچتے, یہ ملک کے مفادات کے حوالے سے نہیں سوچتے, یہ ذاتی مفادات کے حوالے سے سوچتے ہیں. اپنے آپ کو یہ فرشتے سمجھتے ہیں سارے گناہ کرنے کے باوجود, لیکن دوسروں کو یہ, چاہے وہ سارے ہی نیک ہوں, ان کو یہ شیطان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس اعتراض میں کوئی وزن ہے ہی نہیں. رہ گئی بیوروکریسی کی اپنا آگے پیچھے کرنا, تو یہ سارا جتنے بھی مہینے ہیں ان کی کوئی بہت زیادہ طاقت نہیں ہے. اگر بیوروکریسی جو ایک غیر جانبدار ادارہ ہوتا ہے, اگر اس میں ان کے دشمن گھسے ہوئے ہیں, اگر ہمارے دشمن گھسے ہوئے ہیں, تو پھر بیوروکریسی کیا؟ پھر مل کے بیوروکریسی کی اصلاح کریں. ویسے اب تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی ایک کا ساتھ دے. البتہ اچھا بیوروکریٹ, قابل بیوروکریٹ اگر ہمارے ساتھ کام کرتا رہا ہے تو, اور آپ عمران خان کہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہے, اور کوئی اچھا بیوروکریٹ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرتا رہا, ہم یہ کہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے, تو یہ ہمارا اور پی ٹی آئی کا, عمران خان کا الزام درست نہیں. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, نون لیگ سے تعلق رکھندڑ سینئر سیاسی اگوان صدیق الفاروق صاحب جو موقف تمام بدو. صدیق الفاروق صاحب جو چون ہو تو آدم شماری بھی تھیणी ہے, ان حوالے سے چونڈوں پن دیر تھی سگن تھیوں, ضروری نہ ہے تو 90 ڏينن میں چونڈوں تھين. ان حوالے سے ہوں عدالت سے پن رجوع کرے سگن تھا. جڏهن آفتاب جهانگیر جو بھی اسا موقف پروگرام میں شامل کयोسين, پر آفتاب جهانگیر ڈسکنیکٹ ٿيڻ کان پوءِ ٻيهر ان سان رابطو ممکن نہ ٿي سگهيو. پروگرام جي سلسلے کي جاري رکنداسين. وقت ٿيو آهي مختصر وقفے جو, وٺون ٿا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام جے ॿिए حصے میں ॻाल्हाईंदासीं कराची में मेयर ऐं डिप्टी मेयर जे तकरार जे हवाले सां. इन तकरार जो निबेरो अञा ताईं न थी सघियो आहे. पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी जी इहा दावा आहे त मैंडेट उन्हनि खे मिलियो आहे, 100% सीटूं उन्हनि खे मिलियूं आहिनि, इन करे मेयर उन्हनि जी पार्टी जो थियणु घुरिजे. इन हवाले सां पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी पारां ॿियनि पार्टियुनि सां पिणु राब्ता कया विया, पर अञा ताईं इन हवाले सां इन मामले जो को बि हल न निकिरी सघियो आहे. इन हवाले सां जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ मौलाना असदुल्ला भुट्टो साहब असांखे जॉइन कयो आहे. भुट्टो साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾिनो. भुट्टो साहब, कराची में मेयर ऐं मैंडेट जे हवाले सां जेका छिकताण वारी सूरतहाल आहे उन जो अञा ताईं हल न निकिरी सघियो आहे, जॾहिं त जमात इस्लामी जो अञा ताईं इहो ई मौक़िफ़ आहे त हुननि जी पार्टी खे वधीक मैंडेट मिलियो आहे, इन करे मेयर जमात इस्लामी जो थियणु घुरिजे. छा चवंदव? ॻाल्हि इहा आहे त अवाम वॾी तादाद में जमात इस्लामी खे वोट ॾिना आहिनि, ऐं असांजे रिज़ल्ट्स में जेका ॼाणी वाणी गड़बड़ कई वई आहे त उनजे बावजूदि असां नताइज खे तस्लीम कयोसीं, ऐं उन खां पोइ असांजूं सीटूं जेके आहिनि उहे
9 सीटूं अहिड़ियूं हुयूं जेके सबूत सां वटि मौजूदु हुया। पार्टी उन खां पोइ जेको आहे असां इलेक्शन कमीशन खां कयोसीं ऐं इलेक्शन कमीशन उनजी समाज जेका आहे उहा 3 तारीख़ रखी, वरी उन मां फेराए हाणे 25 थी आहे। तो असांजो चवण इहो आहे त पहिरियां ई असां इन ॻाल्हि ते आहियूं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असांखे सीटूं ॾिनी वञनि ऐं उन खां पोइ जेको आहे थींदो। असां 3 पार्टियूं जेके आहियूं, जमात इस्लामी ऐं पीपल्स पार्टी तक़रीबन लॻभॻि जे वोट आहिनि ऐं उन खां बल्कि जमात इस्लामी जा वोट वधीक आहिनि जेकॾहिं सही माना में रिज़ल्ट थियनि। ऐं उन खां पोइ 3 नंबर ते जेका आहे उहो पंहिंजो PTI आहे जी। उनजे करे हिन वक़्तु असां सभई इंतज़ारु करे रहिया आहियूं त उहो सीटुनि जो फ़ैसिलो थिए। ऐं उन खां पोइ हुकूमत जे तरफ़ां इहो ऐलान बि कयो वियो आहे त 11 जेके सीटूं ते इलेक्शन न थी सघियूं आहिनि, कानूनी तरह सां बाज़ मसाइल हुया, मरी विया माण्हू हुया, ॿिया मसइला, त उन्हनि जी इलेक्शन हुकूमत अॻु में थी कराए। त इन करे जेसिताईं उहा हल नथी थिए तेसिताईं कंहिं बि पार्टीअ जे सही पोज़ीशन जी ख़बर नथी पए। इन करे जमात इस्लामी जो हक़ आहे हिते पंहिंजो असां मेयर जे लाइ ऐं हाफ़िज़ नईम जी वॾी महिनत आहे, उनखे वोट बि मिलिया आहिनि। तंहिं करे पीपल्स पार्टी खे असांजी मैंडेट जो एतिराम करणु खपे ऐं पीपल्स पार्टी सां असां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं, पर शर्त इहो आहे त पहिरियों असांजे जेके डिस्प्यूटेड आहिनि सीटूं जो इलेक्शन कमीशन में फ़ैसिलो थिए ऐं पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां जेका ज़्यादती थी रही आहे उहो हुनजो ख़ासि। भुट्टो साहब, जमात इस्लामी ऐं पीपल्स पार्टी ॿई इहो क्लेम कनि पयूं त 100% मैंडेट उन्हनि खे मिलियो आहे। जीअं त तव्हां बि हाणे इहा ॻाल्हि कई त अञा जेके शयूं रहियल आहिनि उहे क्लियर थियण खां पोइ वाज़े थींदो। त जमात इस्लामी ऐं पीपल्स पार्टी इहे दावा कीअं पयूं कनि पंहिंजे पंहिंजे तौर ते? तो असांजो चवणु इहो आहे त असांजूं सीटूं जेके आहिनि उहे वधीक आहिनि। असां वटि उनजो सबूत हुयो, सबूत बि पेश कयासीं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मां त पाण इहा ॻाल्हि कई त 25 तारीख़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वटि असांजो मसइलो आहे, ॾिसूं त फ़ैसिलो छा थो अचे ऐं 11 सीटूं जेके आहिनि जिन ते इलेक्शन थियणी आहे उन जो फ़ैसिलो छा थो अचे। उन जे नतीजे में ख़बर पवंदी त पहिरें नंबर ते पार्टी कहिड़ी आहे। बाक़ी जमहूरियत में हर कंहिंखे आज़ादी आहे पंहिंजी तरफ़ां जे या कंहिं उहो सीट जे या कंहिं ज़िम्मेदारीअ जे या कंहिं उहिदे जे तलाश करण जो तलाश करण जो हर कंहिंजी हक़ आहे। वॾी महिरबानी भुट्टो साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ असदुल्ला भुट्टो साहब जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो। जमात इस्लामी जो मौक़िफ़ आहे त कराची में मैंडेट जमात इस्लामी खे मिलियो आहे, इन करे मेयर बि जमात इस्लामी जो हक़ आहे। जॾहिं त इन हवाले सां अञा ताईं पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी में को फ़ैसिलो न थी सघियो आहे। जॾहिं त पंहिंजी जाइ ते इहो सवाल पिणु मौजूदु आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़नि सां पीपल्स पार्टी जे बजाय जमात इस्लामी जो मेयर थिए थो त उहो कराची में केतिरो डिलीवर करे सघंदो, मेयर केतिरो बाइख्तियार हूंदो ऐं मेयर खे कहिड़ा कहिड़ा चैलेंजिस पेश ईंदा। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।